میں ہاں یہ جی، کہہ رہا ہوں جب آپ کے پاس فک ہے ہی نہیں تو آپ کسے فالو کرتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، ایک چیز ارے مطلب ایک وہی تو آدمی بات ہے. سمجھا رہے ہیں. جی ارے جی ایک وہی منٹ، بات آپ سمجھا یہ رہے ہیں کیوں بول میران رہے ہیں بھائی، ہمارے سن پاس لیجیے فک بات نہیں ہے؟ کو. ابھی ہم لوگوں نے 10 بار، ایک منٹ میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. کون بولتا ہے ہمارے پاس فک نہیں ہے بھائی؟ کون ساری حدیثیں ہماری فک ہیں. امام بخاری کی کتاب، نہیں تو امام مسلم کی کتاب، امام ترمذی کی کتاب، احمد ابن حنبل کی کتاب، یہ بھی ہماری فک ہے. امام شافعی کی فک بھی ہماری فک ہے، احمد ابن حنبل کی فک بھی ہماری فک ہے، امام مالک یہاں کی کا فک بھی مسئلہ ہماری فک ہے، امام ابو حنیفہ کی فک بھی ہماری فک ہے. یہ ساری ہماری فک ہے الحمدللہ. تو مطلب کہاں مسئلہ، کوئی مسئلہ آئے گا کس طرح سے فالو کریں گے پھر؟ ایک مسئلے میں جب دیکھیں، دو جگہ مسئلہ آتا ہے تو عالم اختلاف ہوتا عالم ہے. عالم بتائے گا، جہاں پر عالم بتائے گا. ایک منٹ جہاں اختلاف، جہاں اجماع ہو جاتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا، وہاں تو مسئلہ ہی نہیں، فالو کر لیتے ہیں. جہاں اختلاف ہو جائے گا وہاں دیکھیں گے کس کی دلیل زیادہ راجح ہے. اچھا ایک چیز اور، میں اسی اسٹریم میں سن رہا تھا کہ یہ فیض بات اللہ سمجھ صاحب میں آ نہیں نہیں گئی؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ سمجھ میں نہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، کوئی آپ نے جواب نہیں دیا. نہیں نہیں پھر سے جواب سن لیجئے. امام بخاری کی فک بھی ہماری فک ہے، امام مسلم کی فک بھی ہماری فک ہے، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سارے محدثین کی فک بھی ہماری فک ہے. امام شافعی، مالکی، احمد ابن حنبل، ثوری، سفیان، اوزاعی، سارے ائمہ کی فک بھی ہماری فک ہے. ساری ہماری فک ہے. بات سمجھ ہلو، میں آ گئی یہ والے سوال کی آپ کو، جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی فقہ نہیں ہے؟ اس کا جواب مل گیا نہیں آپ کو؟ بالکل. آپ کے پاس فک کا ہے، یہ تو مجھے آپ نے کہا امام بخاری کی تو حدیث کی کتاب ہے، فک نہیں ہے نا. ارے بھائی تو حدیث کی فک کہاں ہوتی ہے؟ فک سن، مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ ایک منٹ، فک مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے مسئلہ بیان کرا جائے، قرآن حدیث کا جو ہے، جو بخاری مطلب میں مسئلے نہیں بیان ہوئے ہیں، باب میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حدیث پر عمل ہوتا ہے پھر آپ کے یہاں. حدیث ہوتا ہے، حدیث سے پہلے باب ہوتا ہے کہ نہیں بخاری میں؟ جی جی. تو باب فک نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ کے یہاں کون سی فک ہے بتائیے، کوئی ایک فک کا تو نام بتائیں، کسی ایک فک کو ارے تو جو بات پوچھ رہا ہے اس کا جواب دو نا بھائی. آپ بولتے ہو بخاری میں فک نہیں ہوتی ہے، تو بخاری کی جو ابواب ہیں وہ فک نہیں ہے امام بخاری کی. نہیں تو آپ امام بخاری کے فک کا فالو کرنے والے ہوئے، پھر تو آپ ارے پہلے مقلد یہ ہو. مان لو کہ آپ نے غلط بولا کہ بخاری کی فک نہیں ہوتی، بخاری میں فک نہیں. پہلے یہ تسلیم کرو کہ آپ نے بولے صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، اس میں فک نہیں چلو ہے. اب آپ کی بات تو میں کو آپ کو مان لیتے ہیں، سمجھا رہا ہوں کہ جو ان کی تراجم ہے ان کی فقہ ہی تو ہے امام بخاری کی. پہلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ فک کو فالو کرنے والے ہیں، آپ فک کو فالو کرنے والوں کو تو نہیں، مقلد پہلے یہ کہتے بات ہیں. آپ مانی کہ مقلد ہو گئے. بخاری بھی فک کی کتاب ہے. پہلے یہ بات مانی کہ بخاری بھی فک کی کتاب ہے. آپ یہ کہتے ہیں فک کو فالو کرنا مقلد ہے، پھر آپ مقلد ہو گئے، پھر آپ اہل حدیث کب ارے رہے؟ بھائی پہلے یہ بات مانو کہ بخاری فک کی کتاب ہے. میں نے آپ بولے نہیں میں بخاری فک کی کتاب نہیں ہے، یہ مان لیا آپ نے بخاری فک کی کتاب آپ ہے. نے اب یہ کہا کہ ہمارے پاس جو ہماری فک کی کتابیں ہیں وہ امام بخاری کی بھی ہے، امام شافعی کی بھی ہے، مالک کی بھی ہے، امام شافعی، امام مالک، یہ سب جو ہے ہم اسے فالو کرتے ہیں، پھر آپ مقلد ہو گئے نا بھائی. آپ جو فالو وہ اس کرتے ہیں پہ میں فک کو بات نہیں فالو کروں گا. پہلے آپ تسلیم کرو کہ آپ یہ نے غلط بہت بولا ہے کہ زبردست بات بخاری میں آئی ہے فک کہ نہیں اصل ہوتی ہے. پرابلم سمجھ میں آ رہا پہلے ہے تھوڑی دیر بعد. جی پہلے جی. آپ یہ تسلیم کرو کہ آپ نے غلط بولا تھا کہ بخاری فک کی کتاب نہیں. بخاری فک کی بھی کتاب ہے. اس کے ابواب جو ہوتے ہیں وہ فک ہوتے ہیں، اور فک کے میرے نیچے علم میں حدیثیں نہیں، ہوتی ہیں اس میں. وہ بھائی میرے ایکچولی علم میں کیا ہے نا، بھائی سمپل بات ہے بہت نا. دیکھو سنو بھائی دیکھو، آسان بات علماء بتا رہے نے ہیں کہا شیخ ہے سرفراز. فقہ البخاری فی تراجم ہی. بخاری کی فقہ اس کے تراجم میں ہوتی ہے، اس کے ابواب میں ہوتی ہے. بخاری بھی فقہ، محدثین کا فقہ کا طریقہ چیپٹر الگ ہیڈنگ ہوتا جو ہے، ہوتی ہے. اور فقہا کا جو طریقہ ہوتا ہے فقہی مسائل بیان کرنے کا وہ الگ ہوتا ہے. فقہا کیا کرتے ہیں، ایک حدیث لاتے ہیں اور نیچے مسائل بیان کرتے ہیں، اور محدثین کیا کرتے ہیں، باب باندھ دیا مسئلے کا، پھر اس کے نیچے حدیثیں لے آئیں. آپ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حدیث الگ چیز ہے، اس میں فقہ نہیں ہوتی ہے، صرف فقہی کتابوں میں فقہ ہوتی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائی. یہ نہیں آپ جیسے کی آپ تقلید کی وجہ سے آپ نے حدیث کی جو فقہ ہے نا اس سے اپنے آپ کو محروم کر کے رکھا ہے. جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی فقہ ہوتی ہے. آپ ترمذی اٹھا کر کے دیکھیے، امام ترمذی ایک جگہ باب باندھتے ہیں، حدیثیں لاتے ہیں، پھر باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کس مسلک کے لوگوں کا عمل ہے. ترمذی مدون کرنے کی مقصد ہی یہ تھا کہ جو الگ الگ اقوال ہیں جو امت کے ہاں پائے جاتے ہیں ائمہ کے ہاں پر، تو اس کی دلیلیں وہ بتا دیں. تو حدیث کی کتابوں میں بھی فقہ ہوتا ہے میرے بھائی. حدیث کی کتابیں بھی فقہ کی کتابیں ہیں، وہ سب ہماری کتاب ہے الحمدللہ. امام شافعی کی رسالہ بھی ہماری کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل کی مسند بھی ہماری کتاب ہے، امام مالک کی موطا بھی ہماری کتاب ہے. تو یہ ساری ہماری فقہ کی کتابیں ہیں، اور حدیثیں بھی ہماری فقہ کی کتابیں ہیں. اور وہ ائمہ کی فقہ، جیسے ابن حزم کی محلہ بھی ہماری فقہ ہے، ابن قدامہ کی مغنی بھی ہماری فقہ ہے، امام شافعی اور اوزاعی اور امام لیث اور جو دیگر ائمہ ان کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو کسی ایک امام میں محدود کریں بھائی؟ ہم نے ساری فقہوں کو مانا ہے، یہ سب ہماری فقہ ہے. البتہ یہاں پہ جہاں اختلاف ہوگا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دلیل کس کی زیادہ راجح ہے. جس کی دلیل راجح ہوتی ہے اس کی بات لے لیتے ہیں. باقی ساری ہماری فقہ الحمدللہ. ہماری جو مدرسے ہیں اس میں سب کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، سارے فقہ اقوال پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم حدیث کی کتاب لے کر کے پڑھنے بیٹھے اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اپنے امام کو صحیح ثابت کریں.
ہر مسئلے میں بس بتائیں کہ امام حنیفہ کا یہ قول ہے اور اس کے راجہ وہ راجہ ہے اور اس کے راجہ نہیں. ہم الحمدللہ کبھی امام حنیفہ کی بات کو ترجیح دے دیتے ہیں, کبھی امام شافعی کی بات کی کو ترجیح دے دیتے ہیں, کبھی جمہور کی رائے کو ترجیح دے دیتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمہور کے خلاف کسی بات کی رائے کو ترجیح دے دیتے ہیں. تو پتہ نہیں آپ نے اہل حدیث کو کیا سمجھا ہوا ہے. ہم جو اہل حدیث کون ہے وہ ہم بیان کریں گے, اور ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ساری فقہ ہماری ہے, سارے امام ہمارے, پہلے دن سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں سارے امام ہمارے ہیں, ساری فقہ ہماری ہیں, پر ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دلیلوں کی بنیاد پر, جو ائمہ نے کہا ہے کہ دلیلوں کی بنیاد پر جس کی بات راجح ہو لے لو اور جس کی بات مرجوح اس کو چھوڑ دو, تو ہم وہی کرتے ہیں. ساری فقہ ہماری الحمدللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.